یہ جنت آسمانی جنت نہیں ہے، اس لیے کہ آسمانی جنت کے اندر پہلے تو اس میں اختلاف ہے کہ وہ ابھی تک اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے یا نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کلیئر ہے کہ وہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے حکمت بالغہ اور قوت سے یہ دور بھی نہیں، تو اس کا قانون ہے کہ اس میں لوگ مرنے کے بعد جاتے ہیں، اور یہ بھی قانون ہے کہ وہاں جب کوئی جاتا ہے تو پھر اس سے نکلتا نہیں۔ لہٰذا یہ کوئی زمینی جنت تھی، اونچی جگہ پر کوئی باغ تھا، اس کے اندر اللہ تعالی نے ان کو رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو اور تیری بیوی سکونت اختیار کرے الجنت، اس باغ کے اندر، وَكُلَا، اور کھاتے رہیے، منہا، اس باغ سے، رغدن، فراغت کے ساتھ، یا رغدن بسیار، حیث شئتما، جہاں تم چاہو، اس باغ کے اندر کھاتے رہو فراخی کے ساتھ، بسیار طریقے سے، حیث شئتما، جہاں چاہو، کسی درخت کے نیچے، کسی پتھر کے اوپر، کسی میدان میں، کسی سینری کے اندر، جہاں چاہو کھاتے رہو، لیکن ولا تقربا، قریب مت جائیو، ہاذہ الشجرۃ، اس درخت کے، یہ حاضی ہی بالکل اشارہ ہے، معرفہ ہے، الشجرہ ایک خاص درخت مراد ہے، الف لام اس پر داخل ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت، یہ شجرہ ان کا قریب بھی تھا اور ان کو معلوم بھی تھا۔ اب اس کے اندر مفسرین نے بہت ہاتھ پیر مار لیے ہیں، یہ انجیر کا دانہ ہے، کوئی کہتا انگور کا دانہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ گندم کا دانہ ہے، کوئی کیا چیز سمجھتے ہیں، کوئی کیا چیز سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو مجمل چھوڑا ہے، مبہم چھوڑا ہے، ہمیں اس کے لیے ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں اس کے کھوج اور کورید کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے جن چیزوں کو متعین کیا ہے اس میں ایک باحوالہ اور مدلل بحث تفسیر البرہان میں رحمت اللہ طارق صاحب نے غالباً 164 165 صفحے پر تقریباً 5-6-7 صفحات پر مشتمل بحث کی ہے، اور اس میں تقریباً 70-80 کتابوں کے حوالوں سے جو لغت اور تفسیر کے حوالے انہوں نے دیے ہیں، تو انہوں نے لغت عرب سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس الشجرہ سے مراد عورت کا اندام نہانی ہے، یہ کنایا ہے عورت کے اندام نہانی سے، کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو یہ حکم تھا کہ تم نے اس باغ کے اندر سب کچھ جائز ہونے کے باوجود جماع نہیں کرنا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، یعنی آپس میں جماع نہیں کرنا ہے، اور یہ نہیں وقتی طور پر تھا، صرف کچھ وقت کے لیے، اور امتحاناً تھا، جس طرح کے ملائکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا سجدہ آدم کے ذریعے، اس طرح آدم کے اوپر اللہ نے امتحان کیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کے ذریعے۔